غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے، پھیلایا جاتا ہے کہ یہ پراپرٹی وقف بورڈ کی ہے. غلط ہے، جھوٹ ہے. پراپرٹی جو ہے وہ پبلک کی ہے. وقف کی جتنی پراپرٹیز ہیں پبلک پراپرٹیز ہے، اور پبلک نے دان دی ہے نیک کاموں کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، غریبوں کے لیے، اس کے علاوہ دھارمک کاموں کے لیے اس کو دان دی ہے. لہٰذا یہ سب سے بڑا بات جھوٹ ہے. وقف بورڈ صرف چوکیدار ہے، مالک نہیں ہے. جس طرح سے ہندوستان کی حکومت جو ہے وہ ہندوستان کی چوکیدار ہے، مالک نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کشمیر بیچ ڈالیں کسی کے ہاتھ، یہ کشمیر کا قبضہ کسی اور کو دے دیں. آپ کے حق مالک ہے، آپ کشمیر کا قبضہ دے رہے ہیں پاکستان کو. دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ وہاں حفاظت کرنے والے، اسی طرح سے وہ بورڈ بھی حفاظت کرنے والا ہے، مالک نہیں. دوسری چیز ہم نے یہ کہی، جھوٹ بولا جاتا ہے تھا غریبوں کی ہم مدد کریں گے. کئی بڑے بڑے وقف لکھنؤ میں ڈی ایم کے انڈر میں ہے. ڈی ایم ایک پیسہ بھی غریبوں کو نہیں دیا جاتا اسے، سب ڈی ایم افسران سب کھا جاتے ہیں اس کو. تو ہم کیسے مان لیں کہ آگے بھی غریبوں کے لیے کام ہوگا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ وقف کے لیے کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کے لیے اس سے مدد ہوگی. تو اس کو ہم نے کہا کہ مندروں میں 5 لاکھ سے اوپر مندر ہیں، اور اس میں تقریباً کئی ہزار ٹن سونا اور چاندی ہے. کئی ہزار ٹن سونا اور چاندی، وہ آخر کیوں نہیں غریبوں میں بانٹا جاتا؟ وہ اتنا سونا ہے ان مندروں میں اتنا سونا ہے کہ ایک مندر سے 400 کلو سونا چوری ہوا تھا. ایک مندر سے 5 لاکھ مندروں میں کتنا سونا ہو. اگر یہ غریبوں میں بانٹا جائے، نردھن میں بانٹا جائے، تو ہندوستان کا ہر نردھن ہندو، مسلمان نہیں، ہر نردھن ہندو دھنوان ہو جائے گا. اتنا سونا اس میں، وہ کیوں نہیں بانٹ رہے ہو غریبوں کے لیے؟ دوسری چیز یہ کہ اگر یہی سونا اگر ریزرو بینک میں اگر واپس چلا جائے تو اس وقت جو $90 کا جو $90 کا جو $1 ہے وہ $20 میں آ جائے. کتنی اکنامک ساری مہنگائی ختم ہو. اگر مندروں کا سونا ریزرو بینک میں آ جائے تو ہندوستان کی ساری مہنگائی ختم ہو جائے گی. وہ کیوں نہیں اس پر توجہ دے رہے ہو؟ ادھر کیوں نہیں جا رہے ہو؟ تو ساری توجہ چھوٹے چھوٹے وقفوں پر ہے جن کو سارا تو پہلے ہی کھا چکے ہو. جتنا صاحب گورنمنٹ کے قبضے میں جو وقف ہیں وہ زمینیں وہ گورنمنٹ کی ہو جائیں گی. کس ادھیکار سے ہو جائیں گی بھائی؟ ایک تو تمہیں اس کا مطلب ہے تم خود چوری کا اقرار کر رہے ہو، ڈاکے کھا کے ہمارے قبضے میں ہے. جب تم کہہ رہے ہو کہ جو قبضے میں ہے وہ گورنمنٹ کی ہو جائیں گے، اس کا مطلب تم نے ڈاکہ ڈالا ہے، خود چوری کی ہے، اور چوری کے مال کو کہہ رہے ہو کہ اس ایکٹ کے ذریعے چوری کا مال ہمارا ہی ہو جائے گا. اس کا مطلب پہلے تو گورنمنٹ کو سزا ملنا چاہیے چوری کی، جو گورنمنٹ کی زمینیں چرائی ہے اس کی سزا ملے ان کو کہ تم نے چرائی کیسے، اور کس ادھیکار سے. جب پبلک پراپرٹی ہے تو کس ادھیکار سے اس پر قبضہ کر لو گے کہ اس ایکٹ کے ذریعے سے وہ قبضہ ہو جائے گا؟ تو یہ دھوکہ ہے صرف، اور صرف ایک مقصد اس کا یہ ہے کیونکہ پچھلے الیکشن میں یہ ہار چکے ہیں تو اب چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا کے ہندوؤں کو خوش کر دیں، جبکہ ان کا صرف بھرم ہے، ان کا صرف دھوکہ ہے. ہندو کبھی مسلمانوں کو نقصان پہنچنے سے خوش نہیں ہوگا، مسلمان ہندوؤں کو نقصان پہنچے خوش نہیں ہوگا، کیونکہ آپس میں جو محبت ہے ہندوستان میں وہ محبت کو آپ توڑ نہیں سکتے اپنی پالیسیز کے ذریعے، غلط پالیسیز. لہٰذا یہ محبت باقی رہے گی. اور جس طرح سے یہ ہارے ہیں، اگر انہیں نفرت پھیلائی اور سب کا ساتھ سب کا وکاس والا نعرہ انہیں واپس لے لیا تو اس سے زیادہ ہاریں گے جو پچھلی مرتبہ ہارے تھے.